حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کے تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کچھ اس طرح ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئے، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گیا اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا اور دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسوں سے آسانی سے دور نہ کر سکے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد دن کے آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی۔ ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر ان کا خمیر کرنا، پھر اعضاء زہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی دعا قبول فرمائی گئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، تم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونک کے جانے کے فوراً بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اسی لیے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے نصیحت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت ہوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہوا۔ عرض کی ان کا نام ہوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ مرد و عورت والے بامی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ انسان کو پیٹ بھر کر کھانا اور سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، نیز تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھیں، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس سے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرنے کے ساتھ ان کے سامنے جنتی نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائے کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، اور نہ اس میں بے لباس ہوں گے، اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کی عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، اور اگر آپ جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کو محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اس لیے آپ ابلیس کی وسوسوں سے بچ کر رہے ہیں۔ ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ اور حسد پال لیا، انتقام کے متعلق سوچتا رہا اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہ کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا؟
یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ یوں وسوسوں کے ذریعے یہ دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا اس ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا، خاص ایک معین درخت ممانعت سمجھتے ہوئے اس جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی، اس میں گناہ نہیں ہوتا لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپنی ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب تعالیٰ کی حکم میں لغزش واقع ہوئی اور وہ جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی۔ گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید میں ایک مقامات پر حقائق کا یہ پہلو بیان کیا گیا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ مفسرین نے اس سوال کے متعدد جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابلیس سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس جنت میں داخل نہیں ہوا تھا بلکہ یوں ہوا تھا کہ بعض اوقات حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا باب جنت کے قریب تشریف لے جاتے تھے اور ابلیس جنت سے باہر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں اس نے قریب آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ اور تیسری یہ ہے کہ ابلیس نے زمین پر رہتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وسوسہ ڈالا کیونکہ اسے اتنی طاقت ملی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زہاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے اور مقام کا نام عرفات یعنی پہنچنے کی جگہ ہو۔ تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میں جو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔